باقی دنیا کے حالات سے آپ میرے مقابلے میں زیادہ واقف ہوں گے. کوئی مسئلہ اپنے ملک ہی کا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ جس طرح میرے لیے باعث تشویش ہیں وہ آپ کے لیے بھی یقیناً تشویش کا باعث ہو گئے. اور ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنی جگہ کے اوپر پوچھیے تو اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے. ہم بھی دنیا میں آپ کی طرح رہتے ہیں، آپ ہماری طرح رہتے ہیں. وہ حالات ہیں، ان حالات کی فکر ہر ایک کو ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو اوپر والا ٹھیک کر دے تاکہ سب لوگ چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں. یہی میرا کہنا تھا، کوئی اور خاص بات نہیں. ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کانگریس گورنمنٹ کے اندر جو سن 91 کے اندر چیز ہوئی تھی اس نے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا ہے. اس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو مطمئن کر دیا تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اور مدعے ختم ہو گئے، لیکن فرقہ پرست ذہنیت نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے مسائل کو بھی شروع کر دیا. جو 1-2 دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں. جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے اور اس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لی ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس مسئلے کو بھی کورٹ کے اندر لے جائیں گے. اب کورٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ہم ابھی اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں. مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو مسئلہ ہے یہ جو گیان واپی کا مسئلہ ہے اس میں سیاسی پارٹیوں کی جو چپی دکھائی دیتی ہے اس پر جو دوسری پارٹیاں جن کو آپ سیکولر پارٹیاں کہتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کی خاموشی. سیاسی پارٹیوں کی خاموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو قانون بنا تھا اب اس قانون کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو یقیناً کہ خراب بات ہے. ہم اس کی کیسے کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے جس معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بابری مسجد اور رام مندر کو لے کر کے، اسی طریقے سے گیان واپی کو لے کر کے آپ کہہ رہے ہیں آگے لڑائی بھی ہوگی، کورٹ میں لڑائی ہوگی. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو کیا جمعیت علماء ہند جو ہے اس کو ایگری کرتا ہے؟ دیکھیے ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے. اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے. ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے. ہم خاموش ہو گئے. یہ لوگ آنے سے کہنا ہے کہ مطلب بابری مسجد پر ہماری خاموشی دیکھ لی گئی، ہم نے فیصلے کو سراہوں پر رکھا، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، پہلی چیز. دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی آستھا کے نام پر، آستھا اگر دوسروں کے لیے ہے تو ہماری بھی آستھا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آستھا کے نام کے اوپر ہوئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی ہے. آستھا تو کیا، وہ تو جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستھا کیا رہی ہے؟ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں. جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ آستھا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے، میں اب اس بات کو اکھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ کیوں کیا، یہ کوئی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے. لیکن میں اس کو آستھا کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہوں. آستھا کی بنیاد پر تو جب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ ہے، مندر تھا،
उसको तोड़ करके बनाया गया। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने तो कह दिया कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी, तो यहाँ कोई राम मंदिर था ही नहीं, न ये स्थान है राम का। आए नहीं, मैं ये कैसे कह दूँगा मेरे पास से जाने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है, ये मसाइल चल रहे हैं, क्या होता है कल को उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, वो आगे हालात बताएंगे कि क्या होता है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब 91 का कानून आ चुका था तो अब बाबरी मस्जिद के सिवा किसी मस्जिद के मसले को उठाना नहीं चाहिए था। मेरा मानना ऐसा है। जमीयत उलमा इस चीज़ को इसी तरह देखती है, उठाया जा रहा है। ये फिरक़ापरस्त ताकतें हैं मुल्क के अंदर जो कभी इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और क़ुर्बत को पैदा नहीं होने देंगी, बाकी नहीं रहने देंगी। ये मसला है, ये अच्छी बात नहीं। नहीं, हम कैसे दे देंगे? कौन अपने पवित्र स्थान को जहाँ वो नमाज़ें पढ़ते हैं और वो एक ज़माने से है, हम कैसे उसको दे सकते हैं? जबकि हमारा मानना ये है कि ये जगहें हमारी हैं, किसी और की नहीं है। हमारे नज़दीक मस्जिद पवित्र स्थान है, किसी दूसरे के धर्म की ज़मीन पर कब्ज़ा करके हम मस्जिद बना लें, हमारे धर्म के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। हम ये जानते हैं, मानते हैं, हमें यकीन है कि जहाँ मस्जिद है वो जगह मस्जिद ही की है, मस्जिद वहाँ बनाई है। हम वो किसी दूसरे को कैसे दे दें?